اس دنیا میں ایک درجے کا تزکیہ مطلوب ہے، اس کے بعد اگلے درجے کا تزکیہ اللہ نے آخرت میں کرنا ہے۔ کم از کم 2 آیتیں تو اس وقت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ جس میں آخرت میں تزکیے کا ذکر ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کا تزکیہ اللہ آخرت میں نہیں کرے گا۔ سورہ آل عمران میں یہودیوں کا ذکر کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا یاکلون فی بطونہم، نہیں ما یاکلون بھی نہیں ہے، چلیں تو ما یاکلون سے کم چلاتے ہیں۔ ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ٹھیک ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا آخرت میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں، اصل میں یاکلون وہاں پہ ہے، سورہ بقرہ میں وہاں پہ ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تو یزکیہم وہاں پہ بھی کہ ان کا اللہ تزکیہ نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہے جو جن ایک لیول پہ جو پہنچے ہوئے ہوں گے ان کا تزکیہ اللہ آخرت میں کر کے پھر جنت میں لے کے جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے جس درجے کا تزکیہ چاہیے وہ اس دنیا میں جن آلائشوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے، جو نفسانی تقاضے لگائے ہوئے ہیں، جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، جو ختم نہیں کرنے آپ نے ختم کر دیے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو مقاصد تھے ان چیزوں کو دینے کے وہ آپ نے ضائع کر دیے، اور اگر وہ ہوں گے آپ کے ساتھ تو اس کا ایک نقصان ہے جو آپ کو اٹھانا پڑے گا، آپ کی سوچوں میں وہ پیورٹی نہیں آئے گی، تو اس کو منیمائز کرنا ہے، گزارے لائق کرنا ہے، ختم نہیں کرنا ہے۔ باقی اب جو نقصان ہو گیا، جو کمی رہ گئی، جو آپ کا تزکیہ نہیں ہو سکا، وہ جا کے اللہ تعالیٰ کہاں کرے گا؟ میدان حشر میں کرے گا، پھر آپ کو آگے بھیجے گا۔ اور جو اپنے آپ کو خود ہی تزکیہ کرتے رہے، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو زیادہ پاک نہ بناؤ، تو جنہوں نے ایسا کیا تو پھر ان کو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پھر وہ معاملہ کرے گا کہ ان کا تزکیہ پھر آخرت میں نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب تزکیے کا عمل دنیا میں بھی ہوتا ہے اور میدان حشر میں بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔